السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 307 سے پڑھیں گے اور سورۃ الحج کی آیت نمبر جہاں 80 کا چلیں 70 بولتے ہیں یا 70 لکھا ہوا ہے، ایک آیت آگے پیچھے ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج ستمبر کی 25 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارَ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ يصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ اس کی تشریح جب ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ زبانی، کلامی، دامے، دن میں سخرے، مالی، اور اسی طرح جس طرح قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ، جسم کے ساتھ، جو بھی ساری جو سلسلے ہیں عبادت کے وہ اللہ کے سوا ہی کرتے ہیں۔ ما لم ينزل به سلطانا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی دلیل ایسا کرنے کی نازل نہیں فرمائی۔ وما لیس لہم بہ علم، اور جس کا ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما للظالمین من نصیر، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات بینات، کھلی نشانیاں، کھلے دلائل والی آیات براہین جب تلاوت کی جاتی ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ پہچان جائیں گے ان لوگوں کے چہروں میں جو کافر ہیں، المنکرات، ناپسندیدگی کے آثار۔ فیس ریڈنگ جب آپ کرو گے تو یہ دعوت پسند نہیں آتا، یہ درس پسند نہیں آتا، یہ واعظ پسند نہیں آتا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے یکادون یسطون،
قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان پر جو ہماری آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، جو درس کتاب و سنت کا دے رہے ہیں، بس نہیں چلتا ورنہ مولوی صاحب کو رگڑا لگائیں، حملہ کریں۔ صدیاں پہلے اللہ نے بیان کر دیا، انشاءاللہ ہم فیس کریں گے، اگر رگڑا دیں گے تو ہم ظاہر برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ قل افانبئکم بالشر من ذالکم، ارشاد ہوتا ہے ان سے کہو، رسول پاک کو فرمایا ان کے بتا دو ان کو، افانبئکم بالشر من ذالکم، تمہاری اس کرتوت سے، تمہاری اس پریشانی سے بدترین چیز ہم آپ کو بتائیں، وہ نار جہنم ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ، تمہارا لباس، تمہارا بچھونا نار جہنم ہو۔ اعاذنا اللہ من النار ومن اہل النار۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، توجہ کریں، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، کئی انہوں نے جو معبود بنائے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا ان کو سمجھتے ہیں، کرنی والی سرکار جب ان کو سمجھتے ہیں تو اللہ نے مثال دی صدیاں پہلے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اس کے لیے مکھی بنانے کے لیے ساری کائنات کے مشرک، ساری کائنات کے جو پیشوان لوگوں نے جن کو بنایا اور ان کو انہوں نے کرنی والی سرکار شمار کیا، یہ سارے لوگ جمع ہو کر نہ مکھی کا پر ٹوٹ جائے اس کو ویلڈ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں، حضرت اس کو ذرا سچا سمجھ کر اللہ کی مقدس کتاب کو عقیدہ درست کرنے کی کوشش کریں تو ارشاد ہوتا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے لوگ ہی جمع ہو جائیں اس کام کے لیے۔ ایک اور چیلنج فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، سویٹس سے مکھی این او سی نہیں لیتی، مکھی علاتول ڈائریکٹ علاتول آتی ہے اور وہ اس کے چھین کے لے جاتی ہے۔ اس لیے میں اس کو سچ سمجھتا ہوں، میرے رب نے فرمایا، خالق کائنات نے اعلان کیا قرآن بنا کر، تو ارشاد کیا ہو رہا ہے لا یستنقذوا منہ، اس سے وہ کچھ بھی چھڑا نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، وہ اللہ کے سوا طلب کرنے والے، دعائیں کرنے والے اور جن سے دعائیں مانگی جاتی ہیں دونوں ہی فارغ، دونوں ہی بے بس ہیں، دونوں ہی کمزور ہیں، یہ دونوں سے ہی کام نہیں ہو سکتا۔ ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اصل میں اللہ کی پہچان نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں کی، پہچانا نہیں ہے کہ رب کون ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑا طاقتور، بڑا غلبے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ ہی چناؤ کرتے ہیں فرشتوں میں سے اپنے وہ پیغام رسانی کے لیے فرشتے۔ وحی لانے والوں کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ روح قبض کرنے والوں کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ بادلوں کو چلانے والے کن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے۔ ومن الناس، اور اس طرح لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چناؤ کر کے منصب رسالت پر کس کو فائز کرنا ہے، کس کو صفی اللہ بنانا ہے، کس کو خلیل اللہ بنانا ہے، کس کو حبیب اللہ بنانا ہے۔ کلیم اللہ کون ہے، روح اللہ کون ہے، خلیل الرحمن کون ہے اور حبیب اللہ کون ہے؟ حبیب اللہ نبی مکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین۔ یہ وہ اشارہ ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ارشاد ہوتا ہے، توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے موجود ہے، جو پیچھے گزر گیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات دی اینڈ اللہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کیا کرو، سجدے کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ وافعلوا الخیر، اور نیکیاں کیا کرو، خیر اور بھلائیوں کے کام کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابیاں حاصل کر جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسج دیا ہے۔ حضرات توجہ کریں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے مشرکین، اور مشرک جب غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ پتھر ہے، چٹان ہے، ماتا رانی ہے، کیا وہ دیوتائی ہے، یعنی دیویاں ہیں، اور وہ
وہ گھڑے ہوئے تراشے ہوئے بت ہیں، لات منات ہبل ہے، یا کسی بزرگ کی قبر اور اس کی جو بھی آپ سمجھ لیں اس کا ڈیرا ہے، لیکن وہ اللہ کے سوا جو عبادت کر رہے ہیں، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے بارے اللہ میں کوئی دلیل کوئی برہان نازل نہیں فرمائی کہ تم مشکل اوقات میں ایسے کر لیا کرو، لاہور جایا کرو یا پنڈی جایا کرو یا ملتان یا چھانگ کسی ڈیرے پر یا کمکول شریف کا گیڑا، یہ ساری باتیں اللہ نے اس میں کوئی برہان دلیل سند نہیں فرمائی، بلکہ پھر بعض ساتھی خوش بھی ہوتے ہیں، تنزیہ طور پر وہ سوال بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کافی تجربہ ہو گیا الحمدللہ، فیس ریڈنگ سے پتہ چلتا ہے یہ کس بینڈ سے حضرت بول رہے ہیں، ان کے سوال کرنے کا انداز بیان کیا ہے، کس گٹھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، نچلی گل یا اتری گل، ان چیزوں کا ہمیں الحمدللہ کچھ تجربہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کاما والی سرکار ہے، یہ سہیلی سرکار ہے، یہ دمڑی والی سرکار ہے، یہ کس نے بنائی؟ قرآن میں جو لکھا ہے سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھا، کیسے میں بات غلط ہے؟ ہم نے بنایا، ہمارے بزرگ ہمارے ساتھی ہمارے علاقے قبر بھی کھودو دفن بھی کرو، بعد میں چنڈا بھی لگا دو۔ ایک کتب میں پوچھا یار انہیں چنڈے کا ایسے لاتے، ایک قبر میں بے شمار چنڈے کا چنڈے، ککران چنڈے اور دروازوں کے چنڈے، درختوں کے چنڈے، بے شمار لال پیلے رنگا رنگ کے چنڈے۔ وہ کہنے لگے حضرت صاحب تسی بے سمجھ لوگ ہو، یہ چنڈے زیادہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک کرنے والے اسکار بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں، وہ بڑے بڑے کام کرنے والا قبر سے نکل نہیں سکتا، بات سن نہیں سکتا، جواب دے نہیں سکتا، لیکن کرتا سارا کچھ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ بعض درویشوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام داتا گنج بخش بھی رکھا ہے بعض لوگوں نے، بہت خوفناک یہ سٹیٹس دیا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو راوی دریا ہے نا، اس کو بڈھا دریا بھی کہتے ہیں، ان بزرگوں نے پہلے قلعہ جو ہے نا، قلعہ ہے نا، اس کے ساتھ یہ چلتا تھا، تو بزرگوں نے دھکے مار مار کے نہ تیگ لا کے تو شہروں باہر کر دیتا راوی دریا کو۔ تو میرے ورگا کو پتا یا ملتا جلتا وہ کہنے لگا یار بڑی افسوسناک بات ہے، بزرگوں نے دریا کو دھکے مار کے باہر کٹ دیتا ہے، تو جیڑا وہ ڈیرا ہے اتنے کی آدھے ہاں نہیں بتا ہاں بولو نا، ہیرا منڈی کا کیا ہیرے ہیں بولنا سیکھنا، ہیرا منڈی بزرگوں کے سر چڑھی ہے، وہ کچھ بھی نہیں آتے بزرگ، اور چاہیے سی ہیرا منڈی باہر تک دے، انہیں دریا باہر کٹ چڑھا، ہیرا منڈی سر چڑھ گئی۔ یہ اصل میں الزامی جواب ہے، نہ پہلی بات صحیح ہے نہ دوسری بات صحیح، ہم ان الجھاؤں میں لگے ہوئے اور یہ دیر رات اسی سوچ میں اسی فکر میں، یہ مشرکین کا کام ہے۔ اللہ نے تردید فرمائی وَيَعْبُدُونَ، وہ کون ہے یعبدون؟ وہ ہندو ہیں، وہ اس کے علاوہ دنیا کے اندر مشرکین ہیں، وہ مسلم نام کہلانے والے ہیں، کتنا نام دیتے ہیں جی بڑی اچھی قوم ہے، وہ جاپانی، انہوں نے سود بند کر دیا، فلانا کام بند کر، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ پڑھتے رہے مدینہ یونیورسٹی میں جاپان کے بھی، اور وہ اس میں شام کی پوجا کرنے والے بھی لوگ ہیں، اور اسی طرح وہ جو ہوتا ہے نا کچھ اور جانور اس کے سانپ بھی ہے، چھوٹے چھوٹے ڈڈوری جنوانے ان کی آنے مینڈک، سبحان اللہ، مینڈک کی عبادت کرنے والے لوگ جاپان میں ہیں، اس کے علاوہ اور کئی مخلوق کی بات کرنے والے وہ لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے یہ مینڈک صاحب کیا شے ہے، سانپ کیا شے، لیکن لگے ہوئے ارشاد اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو یہ ساری مخلوق ہے، اور مینڈک بھی ہو، سانپ بھی ہو، انسان بھی ہو، مردہ کتا بلا بھی ہو، تو اس کی عبادت کر رہے ہیں، ادھر ہمارے گائے کی پوجا کر رہے ہیں، بلکہ گائے کا پیشاب پینا وہ سمجھتے ہیں زمزم سے زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ جب اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی اس دور میں ہم مدینہ سے پڑھ رہے تھے، وہاں سے ہمیں جس کو نوٹس ہوتے ہیں، نوٹس عربی اس کو مذکرہ کہتے ہیں، ہمیں کچھ نوٹس ملے جس میں اندرا گاندھی کے بیانیے تھے، اس نے کہا ان البقرۃ ھذہ امنا، یہ گائے ہماری امی ہے، گائے ہماری ماں ہے،
نحبھا و تحبنا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتی ہے، اس کے گوبر سے دانے چن چن کے کھانا یہ پاپ صاف کر دیتے ہیں، اور گائے کا بول پیے تو پھر تو کیا بات ہے، بارے نیارے ہو جاتے ہیں، سارا میدان صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس بندے کے گھر کے سامنے نہر چل رہی ہو 5 بار غسل کرے، ہر یبقا علی جسدہ علی بدنہ درن، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو جواب دینے والے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول تو بالکل صاف شفاف ہو جائے گا۔ تو سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، طہارت کرتا ہے، وضو بناتا ہے، سجدے کرتا ہے، اس کے گناہوں سے اللہ میدان صاف کر دیتا ہے۔ اور پانی طاہر مطہر، بول بازی کس طرح کرنی ہے، پتھر استعمال، گھوڑے استعمال کرنے ہیں، پھر پانی استعمال کرنا ہے، تو اللہ نے تعریف فرمائی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، پاک رہنے والے، اپنے جسم کو آلودگیوں سے محفوظ رکھنے والے، ان کی تعریف فرمائی گئی۔ اور کہنا یہ ہے کہ ادھر جتنا پاک صاف رہو اتنے درجے بلند ہوگے، ادھر جتنا گندا رہو، پوپ پادری جتنے اس کے وہ جن کو بولتے ہیں رہبانیت، قرآن نے فرمایا وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت ترک دنیا، اچھا لباس نہیں، پینا کھانا کچھ نہیں، بیاہ شادی نہیں کرنا، نہ ولیمہ کھانا ہے، نہ ترجمہ کلاس جوڑنا ہے، نہ لڈو کھلوانے ہیں، نہ زردہ کھانا ہے، اتنی لڑیاں باندھے پھر رہے۔ تو یہ کیا زندگی ہے؟ ڈنگروں کی زندگی، اور اس پہ خوش ہوتے ہو۔ ایک اور مصیبت ہے، صوفی مخلوق ایسی ہیں، انہوں نے ایک لکھا، میرے پاس کتاب ہے، اگر یہ آپ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ہمارے ایک ساتھی نے ڈاکٹریٹ کا مقالہ جو حاصل کیا، تو ان کے ڈاکٹریٹ کا یہ مقالہ تھا، یعنی سبجیکٹ تھا ان کا کیا، فکر و صوفی، صوفی حضرات جو ہے ان کا نقطہ نظر کیا ہے، عقیدتاً ان کی فکر کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک پوائنٹ سے میں بتانا چاہتا ہوں، ان کا خیال ہے، دعویٰ ہے کہ کسی لالچ کی بنیاد پر تم اگر نیکی کرو گے وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ لالچ کیا ہے کہ جنت مل جائے، لالچ کیا ہے اللہ راضی ہو جائے، لالچ کیا ہے کہ میں نیک ہو جاؤں، لالچ کی بنیاد پر اگر کرو گے تو تمہیں نیکی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ان صوفیوں کی کتاب و سنت کے سامنے جب پرکھو تو 100% بات غلط ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، الزام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور سبحان اللہ کہہ چھڑو، اللہ نے واسطے کیا کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یدعون ربہم، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، خوفا وطمعا، ان کے اندر جہنم کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے، حصول جنت کا طمع، لالچ بھی ہوتا ہے۔ امت میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے نبی پاک کے سسر اور نبی پاک کے وزیر، نبی پاک کے سسر بھی، وزیر بھی، اور خلیفہ راشد بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا موازنہ کرتے ہوئے بیان دیا کہ اس خوف و طمع پر میرا عقیدہ اور میری سوچ اور بیانیہ کیا ہے۔ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں اگر آسمان سے پیغام آ جائے، مجھے اللہ سے اتنا ڈر آتا ہے، پیغام آ جائے کہ میں نے ساری کائنات کو معاف کرنا ہے، صرف ایک بندے کو میں نے معاف نہیں کرنا، مجھے ڈر ہے کہیں میرا نام نہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جس بندے نے کئی بار رائے پیش کی، میرے اللہ نے قانون قرآن بنا دیا۔ وہ خوف کر رہے ہیں اللہ کی عدالت سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اور میرے کہیں آواز ضائع نہ ہو جائیں، اور مجھے جہنم سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ لیکن میں پر امید اتنا ہوں کہ آسمان سے پیغام آ جائے میں نے ساری کائنات کو معاف نہیں کرنا ہے، صرف ایک بندے کو کرنا ہے، تو میں اتنا پر امید ہوں کہ میرا نمبر آئے گا۔ اور صوفیو تم کس خجل خراب کھنڈرات میں پڑے ہوئے ہو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب کتاب اللہ سنت رسول کا راستہ چھوڑا جائے، دائیں میں ٹکرے والے سارے سبل الشیاطین ہیں، اس میں رحمان کا راستہ، اللہ کی خوشنودی کا راستہ، جنت کا راستہ، فردوس کا راستہ نہیں ہے سوائے جہنم کے راستے۔ حضرت صاحب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معذرت کے ساتھ جی صاحب اس مسئلے پر غور فرمائیں، تو انہوں نے سیٹ ملی، چیئرمین ہو گیا ماشاءاللہ، مبارک ہو گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلے جائے گی مگر وہ بد نصیب نہیں جا سکتا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ پوچھا گیا ومن یابا یا رسول اللہ، کون بد نصیب ہے جو کہے گا جی میں نے جنت میں نہیں جانا؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی سمجھ لو اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر۔ ایک حدیث میں بیان آتا ہے محمد فرق بین الناس، یہ فرق کرنے والی شخصیت اور ذات گرامی جو ہے حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، آج بھی ادھر زور فرقہ نبی کا جو محکمہ اوقاف نے کروائی تھی، ادھر بھی میرا تھوڑا سا بیان تھا، وہاں بھی میں نے اشارہ کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑے بڑے کامیاب و کامران لوگ آئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے شیخ ابن قیم، شیخ امام ابن قیم الجوزیہ، بہت بڑے امام، بڑی ان کی کتابیں ہیں۔ ان کی کتاب میں ہے کہ علم کی تعریف کیا ہے، شارٹ انہوں نے تعریف پر بھائی، ایک علم ہے، ایک ہنر ہے۔ علم کا نام ہے ما قال اللہ، کرو ترجمہ اس کا، جو اللہ فرمائے وہ علم ہے، منع کرے، حکم کرے، ڈیمانڈ کرے، جو کچھ بھی فرمائے وہ علم ہے۔ ما قال الرسول صلی اللہ، جو اللہ کے رسول فرمائے، منع کریں، ڈیمانڈ کریں، حکم کریں، فتویٰ سنائے، فیصلہ کریں۔ ما قال اللہ و ما قال الرسول، یہ علم ہے، باقی سارے ہنر ہیں۔ پی ایچ ڈی کرنا، ایم فل کرنا، ڈاکٹریٹ کرنا، اور میڈیکل پڑھنا، انجینئرنگ پڑھنا، بیالوجی جیالوجی پڑھنا، یہ جو کچھ بھی ہے باقی ہنر ہیں۔ علم یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، یہ علم ہے، باقی ہنر ہے سارے۔ اور قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہنر نہ سیکھو، اللہ کے پاک پیغمبر نے خود حکم دیا تھا کہ حضرت زید بن ثابت کو آپ نے فرمایا کہ اس وقت سریانی زبان، یہ اس دور میں آپ نے فرمایا یہ سیکھو تاکہ میں ترجمان یہودی رکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ترجمانوں نے میرے کلام کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ زبان بھی آنی چاہیے تاکہ میرا میسج صحیح طور پر اس قوم تک پہنچے۔ سمجھ لگی گا؟ امام الانبیاء نے خود فرمایا، لہذا ہمیں انگلش بھی سیکھنی چاہیے، عبرانی بھی سیکھنی چاہیے، اور جس طرح نے لکھا ہوتا ہے یہ کورین سیکھو، جاپانی سیکھو، اس لیے میں نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، میں نے قرآن کی بات اور دعوت کو آگے پہنچانا ہے۔ اور روٹی ٹوکر بھی لگ جائے گا یار، روٹی ٹوکر کا وعدہ تو اللہ نے ایک جملہ بولا ہے، ذرا بولو ہوں سارے مل کے، الحمدللہ رب العالمین، بولو سارے، پھر ایک باری بولو۔ اللہ نے فرمایا اور ٹوکر روٹی میں نے دینا ہے آپ کو، اور میرا وعدہ ہے میں تمہیں پالوں گا۔ ماں کے پیٹ میں کون انتظام کرتا رہا؟ ہم جب 2 سال کے تھے تو ماں کو جب مار مار کے وہ ٹوک ٹوک کرتے رہے، وہ کس نے سکھایا؟ ایک اور گل سنا دیں نہ بزرگاں نے بیان دئی ہو، ایک کوڑی بڑا چڑھ دیں بزرگ، چڑھ جاندے نا، ویر میرا کوڑی چڑھے۔ 2 سال والوالدات یرضعن اولادہن، اچھی طریقے سے بندہ بات کر سکتا ہے نا، کوڑی چڑھن دا تے اج بابے نال کو خوش ہو جاندے ہے۔ 2 سال دودھ پلایا ماں نے، اس کے بعد حکم ہے کہ پورے صرف 2 سال دودھ پلانے، اس کے بعد دان دودھ چھڑا دیا، پھر چیخاں بجنی شروع ہو گئی، افراتفری شروع ہو گئی، پھڑ لو ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اے 2 سال میں نے دودھ پلایا ہے تیرے لیے، تیری پیدائش سے پہلے میں نے 2 راستے تیری خوراک کے زندہ رہنے کے لیے بنائے، 2 راستے بند ہو گئے ہیں، تیرے لیے 4 راستے میں نے کھول دیے۔ دودھ کا راستہ، بکری کا دودھ، گائے کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جو بھی دودھ ملتا ہے پیو۔ دوسرا خوراک کا راستہ، وہ کھچڑی کھاؤ، سبحان اللہ، وہ بریڈ کھاؤ، اور تم دلیا کھاؤ، جو بھی مائیں بنا کے دیتی ہیں۔ ایک دوسرا راستہ یہ کھاؤ۔ اس کے بعد تیسرا راستہ ہے پھلوں کا، سبحان اللہ۔ چوتھا راستہ ہے گوشت کا، گوشت کھاؤ، پھل کھاؤ، یہ سب یاد کرو، دودھ پیو۔ جب تو مرے گا 4 راستے بند ہو جائیں گے۔ اگر انسانیت پر قائم رہا، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مرا، فرمایا 4 راستے بند کر کے جنت کے 8 دروازے کھول دیں۔ اس ترتیب کو لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتی میں 2 چشمے کیوں گاڑے؟ اس لیے بچے رو رو کے ماں 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 کرتے۔ امام الانبیاء باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 8 برس لگے تھے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، اور رسالت امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی بھی دیکھی،
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. آپ بھوکے سوئے، امت کو کھلایا، بے شمار مال غنیمت ملا، لوگوں میں تقسیم کیا، اپنے گھر میں لیلا بکری بھی نہیں لے گئے. دامن جھاڑ کے تقسیم کر دے، اس طرح دامن جھاڑ کے گھر تشریف لے آئے. سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سامنے رکھو. ماں جی عائشہ فرماتی ہیں مہینہ دو گزر جاتے، پورے 2 مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر ہنڈیاں نہیں پکتی تھی. تہجدیں پڑھی جا رہی ہیں، اشراق پڑھے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور اب وہ گھر ہے جبرائیل امین جیسے فرشتے آ کر سلام لے کر آ رہے ہیں. جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. جبرائیل امین نے اگر پیغام دیا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ جا کر رسول پاک کی بیوی اور امت کی ماں کو میرا سلام کہو. وہ کمال ہے. ماں جی فرمایا کرتی ہیں جب میرے اوپر الزام لگا، عفق اور تہمت کا جو دور آیا، سورہ النور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آ رہی ہے سورہ 18 بارے میں، تو فرماتی ہیں مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ مجھے بری کر دیں گے، اس تہمت الزام کی صفائی ہو جائے گی، لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میری طہارت اور شرافت کی گواہیاں اللہ دے گا. اللہ نے قرآن بنا کر صداقت، شرافت، عفت، پاک دامنی کی گواہیاں قرآن ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں امت کے سامنے پیش کر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب کیا تھا نا، حدیث کے اندر صحیح بخاری میں بیان ہے، عائشہ تو یا عائشہ تو لقد سمیت ان کے قضا و قضا، عائشہ میں نے تیرے بارے میں یہ باتیں سنی ہے، اگر تیرے سے فَإِنْ أَلْمَمْتِ بہا الفاظ ہیں، المم اگر خیال کو جذبات انسان ہوتا ہے، کمزوری انسان کی، اگر وہ ایسے جذباتی خیال آئے ہیں اس نافرمانی کے جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، فتوبی اللہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا. اگر ایسی بات نہیں ہے تو اللہ تجھے بری کر دیں گے. تو میں نے امی سے کہا، پہلے ابو سے کہا رسول پاک کو جواب دو، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ماں سے کہا، کوئی جواب نہیں دیا. ماں جی فرماتے ہیں پھر میرے ایمان نے مجھے للکارا کہ میں نے خطبہ پڑھا، رسول پاک کو خطاب کیا میں نے آپ، اور اپنے ابو کے گھر میں تھی. میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی باتیں سنی ہیں، اگر میں مان جاؤں ایسے ہی ہے آپ خوش ہو جاؤ گے، لیکن میں جانتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا. اگر میں کہوں میں نے کچھ نہیں کیا آپ مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن میرا رب جانتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا. لیکن میں نے کسی کو کیا کہنا ہے، میں نے اپنے اس کیس کو اللہ کی عدالت میں دائر کر دیا ہوا ہے، میں نے اللہ سے درخواست کر دی ہے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ میں اپنے غموں کی داستان تیرے سامنے رکھتی ہوں، میرا مسئلے کا حل کر دو. یہ کہہ کے نا میں تو ماجی فرماتی میں نے مجلس سے اٹھی اور اس چارپائی پر جا کر لیٹ گئی. کیوں ہی میں لیٹی تو میں نے کروٹ بدل کے ادھر دیکھا، میں ادھر گئی تھی، ادھر سے جبرائیل امین آ چکے تھے، اور رسول پاک جب وحی کی حالت ہوتی اب چادر لے لیتے، کب کبھی تاری ہوتی، خراٹوں کی آوازیں آتی، اور یہ کافی دیر تک ایسا سلسلہ جاری رہا. میں سمجھ گئی کہ دنیا کی عدالت کیا ہے، رب کی عدالت کا، سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا فیصلہ آنے والا. جب وحی کی حالت ختم ہوئی تو امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے جب چادر ہٹائی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح بدن منیر ہو. میں خوش ہو گئی، اور سب سے پہلے امام الانبیاء نے فرمایا ابشری یا عائشہ، تو عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری بری قرآن کی آیات نازل فرما دی. پھر میرے ابا نے کہا رسول پاک کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں اس اللہ کا شکریہ جس سے میری لاج رکھی ہے، میری لاج رکھی ہے اور حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا تاکہ کسی کو الزام تراشی کی ضرورت نہ ہو. اللہ زندہ ہے، زندہ رب کو پوچھتے ہیں. اللہ پر دعا اور بھروسہ کرنا چاہیے. حضرات ذرا پھر توجہ فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے ظالموں کا کوئی مددگار نہ دنیا میں نہ آخرت. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم بڑے بڑے ظلم بن کر پہاڑ بن کر سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ،
جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا، کافروں کے منکروں کے چہروں پر آپ کیا دیکھیں گے؟ منکرات دیکھیں گے. ان کی فیس ریڈنگ کریں تو ان کے اوپر تلخیاں، ناپسندیدگی کے اظہار، مخالفت کے ان کی تباہ کے اندر ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ کیا درد ہو رہا ہے جی؟ یہ کیا بیان آ گیا جی؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یکادون، قریب ہے، یستون، وہ حملہ کر دیں بالذین یتلون آیاتنا، اور جو تلاوت کرنے والے، درس دینے والے، بیان کرنے والے، وہ تبلیغ کے اندر اللہ کی آیات کا حوالہ دے کر بات کرنے والوں پر قریب ہے حملہ کر دیں، پھینٹا لگا دیں ان کو. تم کیا ہوتے ہو ایسی پیری فقیری کے خلاف بات کرنے والے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، یہ جو تمہارا رویہ ہے، یہ تم نے اللہ کی آیات، بیانات، ارشادات، فیصلے سن کر جو تمہارے چہرے بگڑے ہیں، ہم اس سے بری شے نہ آپ کو بتائیں. النار، وہ جہنم کی آگ ہے. اور وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے ان کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے. وبئس المصیر، بدترین وہاں پہنچنے کی جگہ ہے، ان کا وہی ڈیرا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، جہنم کے قریب ان کو بھیجا جائے گا اور ہاں کے لے جایا جائے گا. جہنم کے دروازے قریب جب آئیں گے، آٹومیٹکلی جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے کہیں گے اور ظالموں، اور آگے وہ منہ اٹھا کے آگے وہ ادھر جہنم میں دفع ہو جو سارے. تمہیں بعد رسول آئے، بشیر آئے، نذیر آئے، اللہ کی کتابیں، میسج آئے، تم نے کسی کو قبول نہ کیا، جہنم کے اندر من کر آ گیا، چلو دفع ہو جو، پھاٹک کھلا ہوا ہے. یا ایھا الناس، لوگو، یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. کبھی یا ایھا الذین آمنوا، کبھی یا ایھا الکافرون، یا ایھا الناس، اے لوگو. ضروری بمثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. ضرب یضرب معنی مارنا بھی ہوتا ہے، بیان کرنا بھی ہوتا ہے، چلانا بھی ہوتا ہے. یہ تینوں معنی قرآن میں بیان ہوئے ہیں. یہ سامعین حضرات میں علماء بھی سنتے ہیں. ضروری بمثل فاستمعوا لہ، مثال بیان کی جا رہی ہے تمہارے لیے، توجہ سے سنو، انہماک کے ساتھ سنو. اللہ نے فرمایا، اچھا جی، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے بلاتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے مل کر مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں پیدا کر سکتے ساری سرکاریں مل کر. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فرمایا اگر سارے اکٹھے ہو جائیں یہ کام کرنے کے لیے. اللہ اصدق الصادقین، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اس نے اعلان کیا ساری کائنات، یہ سارے معبودان باطل کے پجاری جمع ہو جائیں اور ان سے کہو مکھی بناؤ، نہیں بنائے گا. وَإِن، اور مکھی بنانا تو الگ بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی چھین کے لے جائے حلوہ، سویٹ ڈش، اور وہاں کوئی جلیبی بڑی اس میں سے کوئی چیز ٹکڑا لے جائے، کتنی ہے مکھی، کتنا ہے اس کا پروگرام. تو مثال اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ بالوں مثال دی دی. اللہ مکھیوں کی مثالیں، مچھروں کی مثالیں کہتے ہو اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ سب سے گھٹیا سے سمجھتے ہو نا، اور اس کا مقابلہ کرو. ان یسلبہم الذباب شیئا، کچھ چیز اگر وہ چھین کے لے جاتی ہے، لا یستنقذوہ منہ، سے چھڑا نہیں سکتے. سبحان اللہ. مجھے یاد ہے حضرت صاحب، میں میرپور شہر میں 10 سال رہا، میرپور والے بھی سنتے ہیں یہ سارا. تو وہاں میں نے ایک درس خطبہ دیا تھا جہاں میں خطیب تھا. اتفاق ایسے ایک بات یاد آ گئی. میں نے کہا جی مکھی چھین کے لے گئی حلوہ. اس وقت مولانا مودودی بھی زندہ تھے، شاہ نورانی بھی زندہ تھے، عبدالسیار نظاری صاحب بھی زندہ تھے، بڑے بڑے علماء اس وقت زندہ تھے. میں نے کہا جی سارے علماء لنگوٹا کر کے پیچھے لگ گئے. نورانی صاحب لگے ہوئے ہیں، ساجد میر صاحب لگے ہوئے ہیں، فلانے بزرگ لگے ہوئے ہیں، فلانی سرکار، کام والی سرکار، دمڑی والی سرکار، سارے مکھی کے پیچھے لگے ہوئے. اچھا کئی بندے مکھی پکڑیں کے بڑے ہنرمند، اس طرح کر کے مکھی پکڑ جاتے ہیں. مکھی گرفتار ہو گئی. اللہ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تو چھڑا نہیں سکتے. علت کیا ہے اس کے اندر؟ وہ کون سی لاجواب کرنے والی بات ہے، چھڑا نہیں سکتے. محققین نے لکھا ہے کہ مکھی کے منہ کے اندر جو ایک کیمیکل لعاب ہوتا ہے نا، وہ کیمیکل ہے. اور سبحان اللہ، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، تھوڑی چپ ہوتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پھر سبحان اللہ. مکھی کے منہ کے اندر جو لعاب ہے وہ کیمیکل ہے.
جو شے اس کے منہ سے لگ جاتی ہے اس کی اصلیت وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کی تحلیل ہو جاتی ہے، وہ حلوہ رہتا ہی نہیں، وہ سویٹ رہتی ہی نہیں، جب اس کی شکل ہی چھڑاؤ گے کیا؟ اور اللہ نے فرمایا اور مکھی میری مخلوق ہے، لعاب بھی میں نے بنایا، مٹھائی تو نے بنائی ہے، چپک گئی ہے تو وہ مٹھائی ہی نہیں رہی، چھڑاؤ گے کیا؟ نہ مکھی بنا سکتے ہو، نہ مکھی کا پر بنا سکتے ہو۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ ایک مکھی کے پر میں شفا ہے، ایک میں بیماری ہے، اور ظالموں مکھی بھی ہمارے خلاف ہے۔ مینگو بناؤ نا، مینگو، سبحان اللہ، کیا ہوتا ہے؟ اور جو گیڑا دے کے بناتے ہو کیا اس کو بولتے ہیں؟ ملک شیک، سبحان اللہ۔ تو مکھی آئی تو اس نے ڈبکی لانی ہے تو اس کے بیماری والا پار ڈبونا ہے، شفا والا اوپر رکھنا ہے۔ امام النبی نے فرمایا اس کو گوتا دو تاکہ شفا اور بیماری برابر ہو جائے، تو اسی پینا تو پین لیتے، پھر مولوی صاحب پیار ہے، پھر اسی تے حاضر ہے نا جی، ٹھیک ہوگی کیا؟ تاکہ وہ آج کی لائبریری، اس آج کی لیبارٹریوں نے، کاریگروں نے ثابت کر دیا ہے کہ امام الانبیاء نے صدیاں پہلے جو بات فرمائی تھی 100% سچ ہے۔ مکھی کے دونوں پروں میں شفا اور بیماری ہے، وہ بنایا اللہ نے ہے، اس کے منہ میں کیمیکل اللہ نے بنایا ہے۔ ایک اور بزرگ نے بات کہی ہے، قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی۔ مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جانا تھا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، گو بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا۔ ایک کام والی سرکار تے فلانی سرکار تے دمڑی والی سرکار تے چیکو سرکار تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی سرکار، کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، تعلیم و تدریس کا میدان ہے، اسے سبق سیکھنا چاہیے۔ میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بات سنو، وَلَوِ اسْتَمْوَئِ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ۔ اللہ کے علاوہ مانگنے والا بھی مسکین، اور دوسرا جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور مسکین۔ آگے آئے گی کہ مثال انشاءاللہ ہم دیں گے۔ ما قدر الحق کا قریب، لوگوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اس کی قدرت طاقت کو پہچانا نہیں ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یار سمجھ کیوں نہیں آتی؟ 7 آسمان بنائے ہیں بغیر آمد، جس کے نیچے ستون پلر ہے ہی کوئی نہیں، جو 7 آسمانوں کو پلوں کو بغیر کھڑا کر سکتا ہے، تو اسے آندے یار ذرا منڈا پیران دے کھلو لگے آندے ہو ایک کھلار کے جس لئے تو آٹے نہ کھلو جاندے نا چوچے آنگے، وہ نہ کھلون جو کریں نہ بین جو کریں، خسرت دنیا والآخرہ وذالک ہو خسران مبین۔ اللہ فرماتا ہے سنو، والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی، او مشرکو، اللہ تعالیٰ کے سارے آسمانوں زمینوں کو اکٹھا کر کے مٹھی میں پکڑ لیں گے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، مٹھی کتنی بڑی ہے، زمین و آسمان اللہ کا، اور قرآن کی آیت ہے حضرت، والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے، پھر اللہ دل کو الٹائیں گے، پلٹائیں گے، جس طرح تم مثال دی امام الانبیاء، جس طرح تم چھوٹا سا ہوتا ہے نا ایک جن پھلکا ٹائپ آندے روٹی چپاتی جس طرح تم اس طرح کرتے ہو نا، اللہ فرمائے گا سارے بروڑ کے اللہ اس طرح کرنے گے۔ اور کدھر ہیں لوگ، اور بادشاہیاں کرنے والے کدھر ہیں، اور ظلم کرنے والے کدھر ہیں، آکڑنے والے، تکبر کرنے والے، سارے بڑے خبر۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے، اللہ کو للہ الواحد القہار۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ یستوی من الملائکۃ رسولا، فرشتوں سے اللہ چناؤ کرتے ہیں خبر رسانی کے لیے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ طاقتور ہے، اللہ غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اور لوگوں میں سے، کیا معنی ہے؟ لوگوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے، فرشتوں میں سے خبر رسانی کے لیے، وحی لانے کے لیے اللہ منتخب کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی، اللہ دیکھنے والا بھی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آج کی خبر، کل کی خبر، زمین و آسمان کے بننے سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اول ما خلق القلم، فرمایا ماذا اکتب ما کان وما یکون، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا وہ بھی لکھ دے۔ سب کچھ اللہ کے علم محیط کی بنیاد پہ ہے۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، سارے کام اینڈ ہو کر اللہ کے حضور جانے والے ہیں۔
مولوی صاحب ادھر دے دے کے مر کب جائیں گے، زنا کرنے والا، چوریاں کرنے والا، حکومت کرنے والا، فراڈیاں کرنے والا، کرپشن کرنے والا، ظلم کے فیصلے کرنے والا، اپنی شان عظمت کے ساتھ اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا، سارے ہی اللہ کے لوگ. پھر وہاں عدالت لگے گی، اللہ فیصلے فرمائے گا، میزان عدل میں تولے جائیں گے، فیصلے ہوں گے. پھر فریق من النار و فریق من الجنہ، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں، کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارا حساب، اللہ محاسبنا حساب یسیرا، ہمارا حساب آسان کرنا، ذرا ٹیسٹ یا اللہ ساڈا تھوڑا لینا، کمزور کر دینا. دعا کر دو اللہ سونے. اور پھر مجھے اپنے دوست بزرگ کی بات یاد آتی ہے، بہت بڑے ساتھی اکٹھے پڑھتے رہے مدینہ میں، آج کل ساتھ کب آ رہے ہیں، شیخ ثناء اللہ ظاہری چودھری آدمی ہے، لیکن بڑا فقیر قسم کا عالم فاضل آدمی. وہ کہتے ہیں وہ پاک لے بھی یار کٹھے جو یار بھی نہیں کہنے لگا یار گریل بھی میں گل دسا. میں کہا جی دسو. میں رات روز صاحب کرنا، گل بڑی قیمتی سنا ہے. اور یار میں روز صاحب کرنا تو پھر میں اللہ کو کہنا، میں کہ اللہ سونے تو والی میرا کوئی نکلتا تو میرا تو کچھ بھی نہیں نکلتا، تو والی سارا کوئی نکلتا تو میرا صاحب کا کرنا ہے. گل سمجھ لگ گئی. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہ حدیث پاک ہے. وہ اپنا حساب خود کرے گا. یار جنہیں گالاں کنیاں کڑی ہیں، حرام کتنا کھایا ہے، پھیرا پھیری کی ہے نہیں کی، اور سبحان اللہ پڑھا ہے، درود پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اور ماں کی خدمت کی ہے نہیں کی، اور کسی ہمسائے کو روٹی ٹکر پوچھا کھوایا کہ نہیں، اور کسی یار بیلی نہ کسی ہمسائے نہ کسی مستحق کے ساتھ پیار سلام محبت کے ساتھ سلام کیا. اللہ تعالیٰ سے ایک باری کہہ دیے پھر